ہر نیا دن عمران خان کے لیے مشکل ترین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا خاتون جج کو دھمکانے کے معاملے کا نوٹس، عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ۔ لارجر بینچ تشکیل، ہائی کورٹ کے تمام ججز کے مشاورت کے بعد عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جلد شو کاز نوٹس جاری ہونے کا امکان۔ لارجر بینچ میں جسٹس محسن اختر قیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار شامل۔ لارجر بینچ کیس کی کل سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف کا عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ۔ عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ تحریک انصاف کا اسمبلیوں سے استعفے دینے کا اعلان۔ عمران خان کی ارکان کو انتخابات کی تیاری کی ہدایت، بولے مذاکرات صرف الیکشن کے اعلان کے بعد ہوں گے، حقیقی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی 3 روز کے لیے راہداری ضمانت منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پولیس کو 25 اگست تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عدالت کا کہنا تھا کہ عمران خان چاہیں تو 3 روز میں انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ افواج پاکستان کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے الزام میں گرفتار شہباز گل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ عدالت نے شہباز گل کو 24 اگست تک اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا۔ ریمانڈ ملنے پر اسلام آباد پولیس شہباز گل کو لے کر کچہری سے روانہ ہوئی۔ عمران خان کہتے تھے مشرف کے ہوتے نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا۔ وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس، بولے جب نوکری سے اترے تو کہنا شروع کر دیا جج اور جنرل بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے تو ایجنسیاں حکومتوں کی کمزوریاں بتاتی تھیں، میری حکومت کو ایجنسیاں چلاتی رہیں۔ حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولتے جا رہے ہیں، پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہتے ہیں کراچی کے لوگوں نے بھی عمران خان کے بیانیے پر مہر ثبت کر دی، عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں۔ عمران خان کا بیانیہ ہر ہفتے تبدیل ہو رہا ہے، پی ٹی آئی قائد کی طرف باتوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قمر زمان قائرہ کہتے ہیں عمران خان نے اگر قانون توڑا ہے تو قانون سب کے لیے برابر ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کا مقصد انتقام لینا یا کردار کشی ہے تو یہ غلط ہوگا۔ پی ٹی آئی قائد تصادم کی طرف جا رہے ہیں جو جمہوریت کے لیے ٹھیک نہیں۔ دوسروں کو قانون پر لیکچر دینے والا قانون سے بھاگ رہا ہے، وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں عمران خان کا راہداری ضمانت لینا اور شہباز گل کی رہائی کا مطالبہ قانون سے فرار نہیں تو کیا ہے؟ عمران خان کا مقصد افراتفری پھیلا کر معیشت کی سمت پھر خراب کرنا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس عمران خان ناچور ثابت ہو گئے۔ تو عمران خان ان کو گھسیٹنا چاہتا ہے دوبارہ سیاست کے اندر، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو نہ صرف یہ کہ فوج مداخلت کرے سیاست میں۔ عمران خان نے ابھی تک بھی شہباز گل کی اس تقریر کا، اس انٹرویو کی مذمت نہیں کی۔ اس نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ شہباز گل نے جو کچھ کہا وہ پاکستان کے آئین کے خلاف تھا۔ عمران خان نے اداروں کے خلاف باتیں کی، چیئرمین پی ٹی آئی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی کا بیان، کہا اداروں کے خلاف تحریک پر بہانہ نہیں بنایا جا سکتا۔ عمران خان کا اصل چہرہ شہباز گل ہے۔ لیگی رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں پرویز الہی ملک دشمن بیانیے کو پروان چڑھا رہے ہیں، سرکاری اہلکاروں کو دھمکانے کا وتیرہ ترک کیا جائے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان بنی گالہ میں موجود ہیں اور پرسکون ہیں۔ رہنما پی ٹی آئی فیصل واڈا کا ٹویٹ،
کہا عمران خان نواز شریف کی طرح نہیں جو بہانہ بنا کر بھاگ جائیں، امپورٹڈ حکومت شرم کرے، ان ہتھ کنڈوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی سیلاب سے متاثرہ عوام کے دکھوں سے بے پرواہ ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق برس پڑے، کہا پی ٹی ایم اور پی ٹی آئی مکمل طور پر ناکام ہو چکے، دونوں کا چہرہ عوام نے دیکھ لیا، آج ہماری پوری قوم کو حکمرانوں نے خیرات کھانے والی قوم بنا دیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے قطر اور پاک فوج میں معاہدے کی منظوری۔ قطر نے 20 نومبر سے شروع ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ کی سیکیورٹی کے لیے پاک فوج سے مدد مانگی تھی۔ قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف کا کل 2 روزہ دورہ قطر جائیں گے۔ وزیر اعظم کے ساتھ کابینہ کے اہم ارکان سمیت اعلیٰ سطحی وفد بھی ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بجلی کے زائد بلز کے حوالے سے عوامی شکایت کا سخت نوٹس، متعلقہ حکام سے فوری تفصیلی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ ادھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی جاری کرتے ہوئے شرح سود 15% پر برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ ملک بھر میں ہونے والی ابر رحمت عوام کے لیے بن گئی زحمت۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان سمیت دیگر علاقوں میں سیلاب سے تباہ کاریاں جاری۔ خانپور 20، تونسا 18 اور دیگر مختلف اضلاع میں 22 افراد جاں بحق ہو گئے، 300 کے قریب افراد زخمی۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور دیگر متعلقہ حکام کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری۔ افغانستان کے مشرقی صوبے لوگر میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، 20 افراد جاں بحق اور 30 زخمی۔ سیلابی ریلا رہائشی علاقے میں داخل 3000 گھروں کو بہا کر لے گئے، 5000 ایکڑ پر محیط باغات مکمل طور پر تباہ ہو گئے اور 2000 مویشی بھی ہلاک ہوئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انگلینڈ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ انگلینڈ کے خلاف ہوم ٹیسٹ سیریز کا پہلا میچ 1 سے 5 دسمبر تک راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ممالک کے مابین 3 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے بقیہ 2 میچز 9 اور 17 دسمبر کو شروع ہوں گے۔ اور نیدرلینڈ کے کامیاب دورے کے بعد 22 رکنی قومی اسکواڈ یو اے ای روانہ۔ شاہین افریدی کی جگہ ایشیا کپ میں شرکت کرنے والے فاسٹ بولر محمد حسنین انگلینڈ سے دبئی پہنچیں گے۔ ایشیا کپ T20 ٹورنامنٹ 27 اگست سے متحدہ عرب امارات میں شروع ہوگا۔ السلام علیکم، کوہیڈ نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد زبیر اور میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید، بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، خاتون جج کو دھمکانے پر عمران خان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا فیصلہ، لارجر بینچ تشکیل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی جانب سے خاتون سیشن جج زیبا چودھری کو دھمکانے کے معاملے کا نوٹس لے لیا ہے۔ عدالت نے رجسٹرار کے نوٹ پر معاملے کا نوٹس لیا ہے اور اس کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ ہائی کورٹ کے تمام ججز نے مشاورت کے بعد عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس سلسلے میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو جلد شوکاز نوٹس جاری ہونے کا امکان ہے۔ لارجر بینچ میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس بابر ستار شامل ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا لارجر بینچ عمران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت کل کرے گا۔
تحریک انصاف نے عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کے سابق MNAs اور سینیٹرز کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں ضمنی انتخابات پر PTI کی جیت پر اظہار تشکر کیا گیا، ساتھ ہی شہباز گل کی پولیس تحویل اور میڈیکل رپورٹس پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی نے اسمبلی میں واپسی کے آپشن کو ایک بار پھر مسترد کر دیا اور فیصلہ کیا کہ اسمبلی میں کسی صورت واپس نہیں جائیں گے اور نئے انتخابات کے سوا کوئی آپشن قبول نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پارلیمانی پارٹیوں کو انتخابات کی تیاری کی ہدایت جاری کر دی ہیں اور ہدایت کی ہے کہ حلقوں میں جائیں، عوام کے ساتھ گھل مل جائیں۔ مذاکرات صرف الیکشن کے اعلان کے بعد ہوں گے۔ یہ بزدل حکومت ہے، صرف فاشزم دکھا سکتی ہے۔ گرفتاری کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، جس نے گرفتار کرنا ہے کر لے۔ جس طرح عوام رات باہر نکلی یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ صرف لوگوں میں خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آپ کو ایک بار پھر سے اپڈیٹ کریں کہ تحریک انصاف نے عمران خان کی گرفتاری کے معاملے پر حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ عمران خان کی زیر صدارت تحریک انصاف کے سابق MNAs اور سینیٹرز کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں عمران خان کی ممکنہ گرفتاری کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ ذرائع کے مطابق کراچی میں ضمنی انتخابات پر PTI کی جیت پر اظہار تشکر کیا گیا، ساتھ ہی شہباز گل کی پولیس تحویل اور میڈیکل رپورٹس پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمانی پارٹی نے اسمبلی میں واپسی کے آپشن کو ایک بار پھر مسترد کر دیا اور فیصلہ کیا کہ اسمبلی میں کسی صورت واپس نہیں جائیں گے اور نئے انتخابات کے سوا کوئی آپشن قبول نہیں کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پارلیمانی پارٹی کو انتخابات کی تیاری کی ہدایت جاری کر دی اور ہدایت کی ہے کہ حلقوں میں جائیں، عوام کے ساتھ گھل مل جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین PTI عمران خان کی 3 روزہ کے لیے راہداری ضمانت منظور کر لی ہے۔ پولیس کو 25 اگست تک عمران خان کو گرفتار کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ عدالت کا کہنا ہے کہ عمران خان چاہیں تو 3 روز میں انسداد دہشت گردی عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریمارکس میں کہا کہ عمران خان کی درخواست ضمانت پر اعتراض ہے۔ چیئرمین PTI عمران خان کے وکیل بابر ابان نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی کہ عمران خان ٹرائل کورٹ میں پیش ہونا چاہتے ہیں، اس لیے حفاظتی ضمانت منظور کی جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ دوسروں کو قانون پر لیکچر دینے والا قانون سے بھاگ رہا ہے۔ عمران خان کا راہداری ضمانت لینا اور شہباز گل کی رہائی کا مطالبہ قانون سے فرار نہیں تو کیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان کا مقصد افراتفری پھیلا کر معیشت کی سمت اور پھر خراب کرنا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا، جرم ثابت ہوا، 8 سال یہ احتساب سے بھاگتے رہے، ان کو صداقت امانت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ان کو فارن ایجنٹ ڈکلیئر کیا ہے۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ عمران خان پکڑے گئے ہیں، چوری پکڑی گئی، 5 بیان حلفی پکڑے گئے۔ جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں آؤں گا، خاتون جج کو کہتے ہیں چھوڑوں گا نہیں، اس پر کیوں سو موٹو نہیں لینا چاہیے؟ قوم ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سب مل کے اتنی بڑی آفت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، ورنہ خالی حکومت کا یا کسی بھی ایک ادارے کا یہ کیپیسٹی کسی ملک میں بھی نہیں ہوتی کہ وہ اتنی بڑی آفت کا مقابلہ کر سکے۔ تو ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے تو یہ ہم ان بھائیوں کی، بہنوں کی، خواتین کی، بچوں کی مدد کر سکتے ہیں جو آج مشکل میں ہیں۔ ایک اور بات جو آج بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایک تماشا جاری ہے، کیونکہ جو شخص ایکسپرٹ ہو تماشوں کا، ڈراموں کا، نوٹنکی کا، ہر وقت ایک ایسے بیانیے کا جو جھوٹ کے اوپر مبنی ہو اور پھر اس کو اتنا بولو کہ وہ سچ لگنے لگ جائے اور ایک پروپیگنڈا کریٹ کر دو۔ اب ملک میں اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، کولیشن گورنمنٹ، وہ ملک کی معیشت کو درست سمت میں جو 4 سال تباہی کا شکار تھی، جہاں بارودی سرنگیں بچائی گئی تھی، IMF کے اپنے پروگرام کو تباہ کر دیا گیا تھا تاکہ ملک دیوالیہ ہو، اور یہی وہ طریقہ ہوتا ہے جب وہ حکومت مسلط ہو جو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی پہ بیسڈ ہو اور فورن ایجنٹ ملک کا وزیر اعظم کی کرسی کے اوپر ہو۔
ہم نے دیکھا کہ جو 4 سال کی تباہ کاری ہے، مہنگائی ہے، جو مشکل معیشت کی تباہی ہے، وہ ساری چیزیں جب آپ جگہ کے اوپر آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ. یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. بڑے کام غلام نہیں آزاد انسان کر سکتا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب. کہا قائد اعظم علامہ اقبال کا آزاد ذہن تھا. قائد اعظم سب سے زیادہ قابل وکیل تھے. آزاد عدلیہ طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے. اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ایمان دے. اللہ نے انسان کو زمین پر بھیجا ہی انصاف کے لیے ہے. اگر ایک معاشرے میں انصاف نہ ہو تو معاشرے میں خوشحالی نہیں آ سکتی. انصاف کا نظام انسانوں کو آزاد کر دیتا ہے. بتاتا ہوں کہ جو رحمت للعالمین تھے انہوں نے ہر چیز پہ نظریے کے اوپر کافر کے خلاف نظریہ فرق تھا ان کا، ان کے اوپر ظلم ہوئے تھے، انہوں نے وہ بھی معاف کر دیے. لیکن جب ان کو کہا کہ کرپشن یا چوری کے اوپر قریش کی لڑکی کو معاف کرو تو انہوں نے کہا کہ بڑی قومیں تمہارے سے پہلے تباہ ہوئی. جب بڑا چوری کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، چھوٹے چور کو پکڑتے تھے. دیکھیں، اور کہا کہ میری بیٹی بھی چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ جب ایک معاشرے کے اندر آپ چوری کو، کرپشن کو ایکسیپٹیبل بنا دیتے ہیں، آپ معاشرہ ختم کر دیتے ہیں. معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے قرآن کی آیت میں امر بالمعروف. تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو. معاشرہ لڑتا ہے کرپشن کے اگینسٹ. میں یہ کہہ کہ لوگوں کو تھک گیا ہوں. آپ اگر ایک بڑے بڑے چور وہ نیب جا رہے ہیں تو آپ پھول پھینک رہے ہیں اس کے اوپر، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں اپنی یوتھ کو، اپنی عوام کو؟ آپ کیا میسج دے رہے ہیں کہ چوری بری چیز ہی نہیں ہے. مجھے کہہ جی وہ ہمارے صحافیوں نے کہا کہ دیکھیں جب عمران خان کو بھی اب وہ انہوں نے تقریر کرنے سے منع کر دیا تو نواز شریف کو بھی کر دیا. نواز شریف کو پاکستان کے سپریم کورٹ نے 2 سال کی تفتیش کے بعد، جب اس کی کرونا جو پینما پیپرز کے اندر پراپرٹیز اربوں روپے کی پکڑی گئی، اس کے اوپر تفتیش کے بعد اس کو ڈسکوالیفائی کیا اور سزا دی. مجھے کس چیز پہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے وہ میجسٹریٹ کو کہہ دیا کہ وہ اس کے اوپر قانونی کارروائی ہونی چاہیے، اور آئی جی اور ڈی آئی جی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائی کیس میں عطا اللہ طاہر سمیت مسلم لیگ نون کے 13 رہنماؤں کی حفاظتی ضمانت منظور کر لی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس عامر فاروق نے کیس کی سماعت کی. عدالت عالیہ نے مسلم لیگ نون کے 13 رہنماؤں کی 14 روزہ حفاظتی ضمانت منظور کی. عدالت نے 25-25 ہزار کے مچلکوں کے عوض ضمانت منظور کرتے ہوئے نون لیگ کی رہنماؤں کو ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم دے دیا. عمران خان نے اداروں کے خلاف باتیں کی. چیئرمین پی ٹی آئی اداروں کو سیاست میں گھسیٹنا چاہتے ہیں. رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی نے کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اداروں کے خلاف تحریک پر بے ایمان بہانہ نہیں بنایا جا سکتا. عمران خان کے کسی بھی منفی اقدام کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی. شہباز گل نے جو باتیں کی وہ قابل قبول نہیں. عمران خان کا اصل چہرہ شہباز گل. اور ہم آج بھی، میں تو بار بار مطالبہ کر رہا ہوں، جس دن سے یہ واقعہ ہوا تھا جب ڈپٹی اسپیکر نے وہ رولنگ دی تھی کہ عمران کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. بہرحال اب حکومت کے اپنے فیصلے ہیں، وفاقی حکومت کے، وہ کیا سوچ رہے ہیں کیا نہیں سوچ رہے ہیں. لیکن سپریم کورٹ نے عمران خان کی آئین شکنی پر سٹیمپ لگائی ہے، اور اگر ہم اس پہ کارروائی نہیں کریں گے تو آنے والے وقتوں میں کوئی بھی شخص، پہلے تو فوجی عامر آتے تھے نا، ان کے پاس وہ بندوق ہوتی ہے، وہ تو زبردستی کر لیتے ہیں، لیکن اب تو کوئی بھی اسپیکر، کوئی بھی ڈپٹی اسپیکر، کوئی بھی وزیر اعظم، کوئی بھی صدر پاکستان اپنی مرضی کے مطابق آئین کو توڑ مروڑ کر استعمال کرے گا، آئین شکنی کرے گا اور آئین کو ایک طرف پھینک دے گا. اس لیے عمران کے خلاف جو ہے وہ فوری طور پہ کارروائی ہونی چاہیے. شہباز گل نے جب یہ بات کہی، جب اس کی باتیں ایسی ہوئیں کہ جس سے سب کو پتا ہے
کہ وہ فوج کے اندر بغاوت کے لیے لوگوں کو اکسا رہا تھا، پاک فوج کے جوانوں کو اکسا رہا تھا. جس قسم کی باتیں اس نے کہی ہیں وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. اور یہ بات شہباز گل صرف نہیں کہہ رہا، یہ ایک تسلسل ہے. اس سے کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے پاک فوج کے جرنیل اور جوان لسبیلا کے علاقے میں ایک ہیلی کاپٹر کے حادثے میں شہید ہو گئے اور وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے شہید ہوئے، وہ بلوچستان کے لوگوں کو جو سیلاب سے متاثر ہیں ان کو ریلیف دیتے ہوئے، اس ریلیف کی نگرانی کرتے ہوئے شہید ہو گئے. پوری قوم سوگوار تھی، افسوس میں تھی، اور پی ٹی آئی کی جو یہ بریگیڈ ہے بشمول ان کے لیڈرز، انہوں نے ایک پوری کمپین چلائی اور ان شہداء کی توہین کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کی دل آزاری کی. اور وہ سلسلہ بھی جب ابھی چیزیں بے نقاب ہونا شروع ہوئی ہیں، سب کو پتہ چل رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور پی ٹی آئی کے ذمہ داران اس عمل میں شامل تھے اور وہ اس کا کردار تھے. اس سے پہلے عمران خان کی تقریریں آپ کے سامنے، پھر یہ شہباز گل کی بات، اور پھر شہباز گل کو جس انداز میں عمران ڈیفینڈ کر رہا ہے، جس انداز میں اس کو وہ بچانا چاہتا ہے. عمران خان اسلام آباد کی عدالت نے فوج پاکستان کے خلاف بغاوت اور اکسانے کے الزام میں گرفتار پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا ہے. عدالت نے شہباز گل کو 24 اگست تک اسلام آباد پولیس کے حوالے کر دیا. ریمانڈ ملنے پر اسلام آباد پولیس شہباز گل کو لے کر کچہری سے روانہ ہوئی. شہباز گل کو پمس سے کالے شیشوں والی گاڑی میں لایا گیا. اس سے پہلے شہباز گل کو اسلام آباد کے پمس ہسپتال سے ڈسچارج کر کے کالے شیشوں والی گاڑی میں اسلام آباد کچہری لایا گیا. اس موقع پر پولیس نے غیر متعلقہ افراد کو عدالت میں جانے سے روک دیا. عدالت میں شہباز گل سے 5 وکالت نامے دستخط جمع کروائے گئے. جج نے استفسار کیا کہ کدھر ہے فائل، کہاں ہے تفتیشی، اگر آپ راستہ نہیں دیں گے تو تفتیشی کیسے فائل آئے گا. جج نے شہباز گل کے وکیل سے سوال کرتے ہوئے اظہار برہمی بھی کیا کہ آپ کیا ملزم کی طرف سے ہیں؟ ملزم ہے، فائل نہیں ہے، اسے کون لے کر آیا ہے؟ شہباز گل کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. عمران خان کہتے تھے مشرف کے ہوتے نواز شریف کو انصاف نہیں ملے گا. وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس، بولے جب نوکری سے اترے تو کہنا شروع کر دیا جج اور جنرل بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ مجھے تو ایجنسیاں حکومتوں کی کمزوریاں بتاتی تھیں، میری حکومت تو ایجنسیاں چلاتی رہیں. شریف کو اس عدلیہ سے انصاف نہیں ملے گا، مگر جب ان کو نوکری دے دی گئی پرائم منسٹرشپ کی تو اس نوکری میں ہوتے ہوئے جو انتقام انہوں نے لیا تمام سیاستدانوں سے بشمول مسلم لیگ کی قیادت سے، وہ بھی سب کے سامنے ہے. اور جب وہ نوکری سے اترے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ جج اور جنرل بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے تو ادارے کی ایجنسیاں جو ہیں وہ حکومتوں کی کمزوریاں بتاتی تھیں، ان کی باتیں بتاتی تھیں اور میں بیانیہ بناتا تھا. اس عمران خان نے کہا کہ جناب میری حکومت تو چلاتی رہی ایجنسیاں، میری حکومت تو کے ممبران تعداد پوری کرنے کے لیے ایجنسیاں کام کرتی تھیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس شخص نے جب یہ بات کہی کہ جناب پنڈی میں ابھی 2 دن پہلے کہ اسلام آباد پولیس نے تشدد شہباز گل پر اگر ہوا ہے تو نہیں کیا، یہ بوٹوں والوں نے کیا ہے، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں. اور پرویز خٹک اور فواد چودھری کہہ رہے ہیں کسی کے باپ کی ہمت نہیں کہ جو عمران خان کو گرفتار کر سکے. اسلام آباد پولیس کر کچھ نہیں سکتی، وہ باپ کس کو کہہ رہا ہے، کس کو گالی دے رہا ہے؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں. حکومت کے ہاتھ پاؤں پھولتے جا رہے ہیں، پاکستان کے عوام عمران خان کے ساتھ ہیں. پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہتے ہیں کراچی کے لوگوں نے بھی عمران خان کے بیانیے پر مہر ثبت کر دی. عمران خان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں.
पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि इमरान खान का बयानिया हर हफ्ते तब्दील हो रहा है। पीटीआई कायद की तल्ख बातों का कोई फ़ायदा नहीं। खारिया में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान ने अगर कानून तोड़ा है तो कानून सबके लिए बराबर है। उन्होंने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी का मकसद इंतकाम लेना या किरदार कुशी है तो ये गलत होगा। पीटीआई कायद तसादुम की तरफ जा रहे हैं जो जमहूरियत के लिए ठीक नहीं। पीपी रहनुमा ने मजीद कहा कि इमरान खान के अदारों पर हमले और फौज की किरदार कुशी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। उनकी तल्ख बातें न मुल्क के लिए ना ही किसी और के लिए मुफीद हैं। उनका कहना था कि इमरान खान का बयानिया मुसलसल तब्दील हो रहा है, हर हफ्ते नया बयानिया आता जाता है। पीटीआई सरबराह को मुखालिफिन के साथ बैठना पड़ेगा और वो बैठेंगे, ये जमहूरियत का हिस्सा है। कमर ज़मान कायरा ने यह भी कहा कि इमरान खान रोज़ फ़ौज को आइन तोड़ने, सियासत में मुदाखलत करने और हुकूमत को घर भेजने की दावत दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को 8 साल पहले ही पता था कि पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में मुलव्विस हैं और उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। यहाँ वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आपको हम खबर से आगाह करेंगे। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की सवाबदीद पर मौजूद 7 अफसरान तब्दील, मुख्तलिफ अजला में तैनात कर दिए गए हैं। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की सवाबदीद पर मौजूद 7 अफसरान तब्दील कर दिए गए हैं, मुख्तलिफ अजला में तैनात कर दिए गए हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की सवाबदीद पर मौजूद 7 अफसरान तब्दील, मुख्तलिफ अजला में तैनात। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की सवाबदीद पर मौजूद 7 अफसरान को तब्दील कर दिया गया है, मुख्तलिफ अजला में तैनात कर दिया गया है। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की सवाबदीद पर मौजूद 7 अफसरान तब्दील कर दिए गए हैं, मुख्तलिफ अजला में तैनात कर दिया गया है। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की सवाबदीद पर मौजूद 7 अफसरान को तब्दील कर दिया गया है, मुख्तलिफ अजला में तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ अदील अहमद से। अदील, अपडेट कीजिएगा तबादलों के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 7 अफसरों के तकर्रर तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की सवाबदीद पर मौजूदा 2 अफसरान कलसूम साकिब और मोहम्मद अयूब खान को तब्दील करके अफसर बकार खास बना दिया गया है। इसी वजह से आपको बताता चलो, डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब की सवाबदीद पर मौजूद अमजद शुएब खान तरीन को तब्दील करके एडिशनल डायरेक्टर जनरल मुल्तान डेवलपमेंट फंड लगा दिया गया है। इसी वजह से अगर बात की जाए कि इनका ये कहना था, एंटी करप्शन की जो समरी गई है, जो चीफ सेक्रेटरी को का कहना था डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन का, कि जो बंदे जो अफसरान काम नहीं करेंगे उनके खिलाफ इसी तरह ही तकर्रर तबादले और पीडे के हवाले से कार्रवाई जारी रहेगी। जी अदील अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन की जमात इस्लामी के वफ़द से मुलाकात, बिजली के बिल के टैक्सेस और फ्यूल प्राइसेस एडजस्टमेंट पर ब्रीफिंग दी गई। जमात इस्लामी के वफ़द ने आज लेस्को हेडक्वार्टर का दौरा किया। इस मौके पर अमीर जमात इस्लामी ज़िक्रिया मुजाहिद और उनकी टीम चौधरी महमूदुल हसन, अंजुम इखलाक अहमद, खालिद अहमद बट और आमिर निसार खान भी उनके हमरा थे। चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन ने अमीर जमात इस्लामी और उनकी टीम को कंपनी बारे ब्रीफिंग दी। चीफ लेस्को ने बताया कि नेप्टा की जानिब से कमर्शियल सार्फिन को बिजली बिलों में सेल्स टैक्स लागू करने की हिदायत की गई थी, जो कि हाई कोर्ट के ऑर्डर्स पर अब ख़त्म कर दी गई है और तमाम मुतल्लिका अफसरान को कमर्शियल बिलों में से सेल्स टैक्स ख़त्म करके रिवाइज बिल जारी करने के अहकाम दिए गए हैं। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन का कहना था कि लेस्को अवाम दोस्त कंपनी है और आवाम की बेहतरी के लिए हर चीज़ को बुरुएकार लाया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी और इनकी टीम ने तमाम मुतालबात लिख कर पेश किए। चीफ लेस्को ने कुछ मुतालबात को हल करके मौका पर अहकाम जारी किए और लेस्को की जानिब से कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर को फोकल पर्सन नामजद किया है।
अहम खबर से आगाह करेंगे। लेस्को इंतजामिया की जानिब से इजाफी टैक्स और फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, आवाम का एक्सचेंज बागबानपुरा और शालामार ऑफिस का घेराव, GT रोड ब्लॉक करके बिलों की दुरुस्तगी का मुतालबा, एक्सचेंज बागबानपुरा की यकीन दहानी पर एहतजाज को मौखर कर दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। लेस्को इंतजामिया की जानिब से इजाफी टैक्स और फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, आवाम का एक्सचेंज बागबानपुरा और शालीमार ऑफिस के घेराव, GT रोड ब्लॉक करके बिलों की दुरुस्तगी का मुतालबा, एक्सचेंज बागबानपुरा की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया गया। लेस्को इंतजामिया की जानिब से इजाफी टैक्स और फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट, आवाम का एक्सचेंज बागबानपुरा और शालामार ऑफिस का घेराव, GT रोड ब्लॉक करके बिलों की दुरुस्तगी का मुतालबा कर दिया। XEN बागबानपुरा की यकीन दहानी पर एहतजाज मौखर कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा खसूसी मुबशर अली जंजुआ से। जी मुबशर, आगाह कीजिएगा। इसी तरह GT रोड पर जो साइलिन है, इनको इजाफी टैक्स के हवाले से जो बिल मसूल हुए थे, उन्होंने अपना एहतजाज GT रोड पे भी रिकॉर्ड करवाया और रिंग रोड ब्लॉक करके वहां पे भी इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ये जो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट के हवाले से बिल चार्ज किए गए थे वो, और जो जिन लोगों को कमर्शियल पे टैक्स पे लगाए गए थे बिलों पे, उस हवाले से आज जो जितने साइलिन थे इन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। जैसे ही कोहिनूर न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तो एक्शन बागबानपुरा और SP ईस्टर्न सर्कल की यकीन दहानी पर वहां से जो है एहतजाज को मौखर किया गया था। जी मुबशर जंजुआ अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। 10 साला मॉडल और अदाकार मूसा तनवीर का हैरान कुन रिकॉर्ड। सोशल मीडिया ऐप यूट्यूब पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर डायमंड प्ले बटन हासिल कर लिया। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन मॉडल और अदाकार राज यूट्यूबर मूसा तनवीर की दुनिया भर में पजीराई होने लगी। मूसा तनवीर यूट्यूब पर अपने चैनल एंटरटेनमेंट विद मूसा पर अपनी जमजम के साथ इस्लाही वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसे बेहद पसंद किया जा रहा है। सिर्फ 2 साल के अरसे में 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने पर यूट्यूब ने मूसा तनवीर को डायमंड प्ले बटन के एजाज़ से नवाजा है। सिर्फ 10 साल की उम्र में डायमंड प्ले बटन देने वाला मूसा तनवीर पाकिस्तान का पहला कम उम्र तरीन मॉडल और अदाकार है। मूसा तनवीर के चाहने वाले बरसगीर पाक व हिंद के अलावा दुनिया भर में मौजूद हैं जो मूसा तनवीर को पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि यूट्यूब ने मूसा तनवीर को डायमंड प्ले बटन दिया है। पाकिस्तान का पहला डायमंड बटन होल्डर मूसा तनवीर मॉडल और अदाकार है जो अपनी मुनफरिद अंदाज की वजह से सोशल मीडिया पर मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ रहा है। पाकिस्तान में इनफरादी तौर पर डायमंड प्ले बटन करने वाला मूसा तनवीर पहला मॉडल और अदाकार है और हालिया दिनों में दुबई में ज़ेर तालीम और मुकीम है। मूसा तनवीर ने अपनी कामयाबी जश्न आज़ादी के नाम करने का ऐलान किया है। यहाँ आपको बताएंगे लाहौर सिटी डिवीज़न में मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब 3000 से ज़ायद इश्तिहारी मुलज़मान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। नए तैनात होने वाले SP इन्वेस्टिगेशन कहते हैं क्रिमिनल्स का ठिकाना जेल होगा। चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबर SP इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू के साथ मौजूद हैं। मज़ीद उन्हीं से डिटेल्स जान लेते हैं। जी तो मैं मौजूद हूँ आज SP सिटी इन्वेस्टिगेशन उस्मान टीपू के साथ जो कि हाल ही में तैनात हुए हैं। अगर बात की जाए SP सिटी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने जिस तरह से आज जो एक मीटिंग भी बुलाई और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन को भी जो कहा गया कि मुलज़मान को ज़्यादा से ज़्यादा गिरफ्तार करें। सिटी डिवीज़न की अगर बात की जाए तो लाहौर में सबसे बड़े सिटी डिवीज़न के जो है वो थाने हैं और 22 पुलिस स्टेशन पर ये मुश्तमिल जो है वो एक यहाँ पर ये डिवीज़न है। जिस तरह से दूसरी 5 डिवीज़न भी हैं लेकिन सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन जो है वो सिटी डिवीज़न में आते हैं और उन्हीं पर जो है वो मुश्तमिल 22 थानों पर जो कि इनके जो है SP मेरे साथ मौजूद हैं उस्मान टीपू साहब, उनकी जानिब चलेंगे और उनसे बात करेंगे। उस्मान साहब आपका बहुत शुक्रिया। सिटी डिवीज़न में तकरीबन 3200 से ज़ायद इश्तिहारी मुलज़मान हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए आपने टीमें तश्कील दी हैं। उस हवाले से थोड़ा सा बता दें कि गिरफ्तारी के लिए क्या लाएअमल तय किया जा रहा है। देखिए जी, हम जो भी क्रिमिनल्स हमारे इलाके के अंदर एक्टिव हैं, टारगेट ऑफेंडर्स हों या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हों, उनको हमने उसके लिए टास्किंग कर दी गई है। उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, उसके ऊपर टेक्निकल वर्किंग जारी है। वो कहाँ कहाँ मौजूद हैं, मुद्दइयों से भी रब्ता है और उनकी भी टेक्निकल वर्किंग जारी है। तो अपनी एफर्ट्स को बूस्ट अप किया है, कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम जहाँ मौजूद हैं उनके पीछे हमारी टीम्स जाएँ। उनको मैं खुद फॉलो अप कर रहा हूँ और उनके अरेस्ट के लिए इंशाल्लाह हम होपफुल हैं जितने हम कर सकें एज सुन एज पॉसिबल वी आर डूइंग इट।
کارکردگی کے حوالے سے بتائیں، جس طرح سے آپ نے پچھلے دنوں بڑے ہی خطرناک لوگ گرفتار کیے تھے جو کہ ڈکیتی کی واردات بھی کرتے تھے، مرڈر بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ لوگوں کو فائرنگ کر کے زخمی بھی کرتے تھے، اس حوالے سے جہاں پر دیکھا جائے کہ جہاں پر 3200 سے زائد اشتہاری ملزمان ہیں تو وہاں پر عثمان صاحب آپ کی کارکردگی بھی بڑا اکاؤنٹ کرتی ہے، کس طرح سے ملزمان کو گرفتار کیا گیا؟ ریسنٹلی جو پریس کانفرنس کی آپ لوگوں کو میں نے اپرائز کیا کہ ہم نے ایک بلائنڈ مرڈر کو ٹریس کیا، اس میں بھی وہ ایٹ لارج تھے، ٹیکنیکلی ہم نے ایک بندے کو پکڑا، پھر پورا گینگ ہم نے برسٹ کیا۔ نمبر 2 ایک بھائی نے ہی، ایک بھتیجے نے ہی اپنے چچا کے ساتھ رابری کا انسیڈنٹ کروا دیا تھا، 30 لاکھ روپے کی رابری ہوئی، اس میں سے ہم نے 28.5 لاکھ روپے کے قریب ہم نے ریکور کیے۔ ایکیوز ملزمان جو بھی تھے، ایکمپلس تھے، ان تمام کو گرفتار کیا اور ایز پر لا ہم ڈیل کر رہے ہیں۔ ایک گھر کے اندر واردات کرنے والی خاتون تھی، ہاؤس برگلری کے اندر انوالو تھی، پہلے بھی مختلف لاہور کے تھانہ جات کے اندر اس کا کرمنل ریکارڈ ایسی ہی وارداتوں کا ہے، اس کو اریسٹ کیا۔ 12 لاکھ روپے جو اس گھر سے اس نے چوری کیے ہوئے تھے وہ پکڑے ہیں، اریسٹ اس کو ریکور کیے ہیں۔ تو جو امپورٹنٹ کیسز ہیں اس کو میں خود فالو کر رہا ہوں، جس حد تک ہم کر سکیں، جو تفتیش انویسٹیگیشن کی سٹی ڈویژن کی ٹیم ہے ان کو ایک ایک کیس میں فالو اپ اور جہاں تک لوگوں کو ریلیف پہنچا سکیں انشاءاللہ ول ڈو۔ لاہور میں آپ کی ایس پی انویسٹیگیشن تعیناتی بڑی خوش آئین ہے، آپ کا سب سے پہلا ٹارگٹ کیا ہوگا؟ کن لوگوں کے خلاف جو ہے وہ قدم اٹھایا جائے گا تاکہ شہریوں کو سکھ کا سانس ملے؟ جو ایکٹیو کرمنلز ہیں صبح شام رات ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ ریسنٹلی پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہم نے 1 درجن سے زیادہ ایکٹیو کرمنلز مختلف تھانوں میں اریسٹ کیے ہیں، جہاں جہاں وارداتیں کر رہے ہیں ان کے انکشافات کروا رہے ہیں، ان کو ایز پر لا ہم ڈیل کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ 1 درجن سے زائد جو ہے وہ ملزمان کو اب تک گرفتار کیا جا چکا ہے اور آئندہ بھی جو ہے وہ اشتہاری ملزمان اور کرمنلز کو جو ہے وہ گرفتار کر کے جیل کا راستہ دکھایا جائے گا۔ میرے ساتھ یہاں پر موجود تھے عثمان ٹیپو جو کہ ایس پی انویسٹیگیشن۔ وسیم اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر اطاعت اور ٹرانسپورٹ میس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ حکومت سندھ نے حالیہ موسلا دھار بارشوں اور شہر میں بڑھتی ہوئی آلودگی کے مد نظر 9 ستمبر 2022 کے بجائے سندھ سالٹ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو 23 اگست 2022 سے کام شروع کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل میمن کی زیر صدر ڈپٹی کمشنر حیدرآباد کیمپ آفس اجلاس شرجیل انعام میمن نے متعلقہ افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ غیر حاضر ملازمین کو فوری طور پر نوکریوں سے برطرف کریں اور نئے لوگوں کو بھرتی کریں۔ بلدیاتی اداروں کی نااہلی کی وجہ سے سندھ حکومت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ صوبائی وزیر نے ایچ ایم سی کے افسران کو ہدایت کی کہ شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے تمام ملازمین سے کام لیا جائے اور شہر سے کچرا اٹھا کر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے کلیکشن پوائنٹس پر پہنچائیں اور اس ضمن کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ صوبائی وزیر نے ایچ ایم سی کے افسران کو ہدایت کی کہ وہ آج سے زیرو ٹالرنس کی بنیاد پر کام کریں اور اس ضمن میں کسی بھی قسم کا دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہاں آپ کو بتائیں گے سینئر اداکار آغا محمد علی کے گھر غیر قانونی طور پر پانی کا کنیکشن کاٹ کر مرغزار کالونی کے رجسٹرار نے ظلم کی انتہا کر دی۔ اس گرمی میں آغا محمد علی کی فیملی پانی کی بوند بوند کو ترس گئی ہے۔ آغا محمد علی کا اپنے اہل خانہ کے ہمراہ سوسائٹی کے دفتر کے باہر احتجاج۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ سینئر اداکار آغا محمد علی کے گھر غیر قانونی طور پر پانی کا کنیکشن کاٹ کر مرغزار کالونی کے رجسٹرار نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ کوہینیو نیوز سے جی محمد علی، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، علی محمد آغا جو کہ بہت ہی سینئر اداکار ہیں، مرغزار کالونی میں وہ رہتے ہیں اور ان کے پانی کا کنیکشن 8 محرم کو ہی کاٹ دیا گیا تھا، لیکن کافی درخواست کے بعد بھی انہوں نے جو مرغزار سوسائٹی کے انتظامیہ انہوں نے پانی کا کنیکشن نہیں لگایا اور ان کی فیملی کافی پریشان ہے، پانی کو ترس رہی ہے اور صرف وہ اکیلے ہی نہیں بلکہ ان کے اہل و عیال بھی ان کے ساتھ ہیں۔ اصل میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ان کی ایک بہو تھی، بہو نے اپنے گھر میں سلائی کے حوالے سے کوئی اپنا پروجیکٹ شروع کیا تھا، ہمسایوں کے ساتھ کوئی تلخ کلامی ہوئی ہے، ہمسایوں کے تھوڑا سے اثر و رسوخ سے انہوں نے مرغزار سوسائٹی کے جو انتظامیہ تھی ان کو رشوت دے کے سفارش دے کے ان کے پانی کا کنیکشن کاٹ دیا۔ وہ لوگ آج احتجاج بھی کرتے ہیں لیکن انتظامیہ نے اسی طرح ہی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور ان کی کوئی ایک بھی نہ سنی۔ اور یہ واقعہ محرم کے دنوں کا، اور محرم میں ویسے بھی پانی عام طور پر پانی کی سبیلیں، دودھ کی سبیلیں لگائی جاتی ہیں، لیکن یہ بہت ہی ایک افسوسناک واقعہ پیش ہے جو کہ محمد علی اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ یہاں اب تو ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔
ویلکم بیک۔ بلوچستان، سندھ اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فضائیہ کا امدادی آپریشن جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پی اے ایف کی ریسکیو ٹیموں نے سیلاب متاثرین میں 1000 پکے ہوئے کھانے کے پیکٹس، 25 خیمے اور 2090 پاؤنڈ راشن تقسیم کیے۔ ترجمان پاک فضائیہ کے مطابق ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی پاک فضائیہ کے متعلقہ شعبوں کو سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کے لیے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی ہدایت۔ ایئر چیف کی خصوصی ہدایت پر پاک فضائیہ کے فیلڈ میڈیکل کیمپ متاثرین سیلاب کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کے لیے دن رات مصروف ہیں۔ پی اے ایف کے میڈیکل کیمپوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 239 مریضوں کو طبی امداد کی فراہمی کی گئی۔ پاک فضائیہ کے ایمرجنسی رسپانس ٹیموں نے متعدد خاندانوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا ہے۔ اہم خبر سے آگاہ کریں گے، لوہاری کے علاقے میں شہری استخار کا رکشہ اور سرکاری موٹر سائیکل کو آگ لگانے کا معاملہ، پولیس نے 2 ملزمان گرفتار کر لیے ہیں۔ شہری 2000 روپے کا چالان ہونے پر طیش میں آ گیا تھا۔ ملزمان ٹریفک وارڈن کے ساتھ بھی الجھتے رہے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی ہیں۔ تفصیلات جان لیتے ہیں، چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں۔ وسیم، یہ کیا معاملہ پیش آیا، اپڈیٹ کیجیے گا۔ دیکھیں، یہ لوہاری گیٹ کا علاقہ ہے جہاں پر نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ رکشے پر جا رہا تھا، تو ٹریفک وارڈن نے جب اپلائڈ پر رکشہ دیکھا تو اس کو روکا اور اس کا 2000 روپے کا چلان ٹکٹ کاٹ دیا۔ تو اسی پر جو ہے وہ نوجوان طیش میں آ گئے اور ٹریفک وارڈن کے جو ہے وہ گلے پڑ گئے، گالی گلوچ بھی کرتے رہے اور غصے میں آ کر جو ہے وہ اپنے ہی رکشہ کو پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی اور آگ لگانے کے بعد جو ہے وہ غلیظ گالیاں بھی دیتے رہے۔ اسی پر جو ہے وہ انفورسمنٹ انسپیکٹر جو تھا، اس کی سرکاری موٹر سائیکل بھی وہاں کھڑی تھی اور اس کو بھی جو ہے پیٹرول پھینک کر آگ لگا دی اور کافی تماشا جو ہے وہ لگائے رکھا۔ اسی پر جو ہے وہ وہاں پر لوگوں کی ایک تعداد اکٹھی ہو گئی اور پولیس کی ایک بھاری نفری بھی وہاں پر آن پہنچی۔ سی ٹی او لاہور کے حکم کے مطابق جو ہے وہ ابھی تک 2 لوگوں کو گرفتار کر کے تھانہ لوہاری گیٹ کی حوالات میں بند کر دیا گیا ہے۔ تاحال جو ہے وہ بقایا ملزمان کی تلاش میں پولیس جگہ جگہ چھاپے مار رہی ہے۔ جس طرح سے ایس پی سٹی نے جو ہے وہ حکم دیا تھا کہ ملزمان کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے، تو اسی پر ایس ایچ او لوہاری گیٹ نے 2 ملزمان کو گرفتار کر کے اس کا مقدمہ درج کر دیا ہے۔ جس طرح سے میں نے بتایا کہ 2000 روپے چلان کے عوض جو ہے وہ ان کا جھگڑا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے سڑک پر جو ہے وہ ایک ہجوم لگ گیا اور رکشے کو اور موٹر سائیکل کو جو ہے وہ سائیکل کی جانب سے جو ہے وہ آگ لگا دی گئی اور وہاں پر دونوں ملزمان کو جو ہے وہ پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وسیم صابر اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ لیسکو چیف ایگزیکٹو چودھری محمد امین نے دوران ڈیوٹی شہید ہونے والے لائن مین کے اہل خانہ کو چیک دیا۔ ایڈمن ڈائریکٹر میاں محمد افضل اور ڈیپٹی مینیجر ایڈمن سلمان حیدر بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ایڈمن میاں محمد افضل کا کہنا تھا کہ ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں اور آج آپ کو یہاں بلانے کا مقصد ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنا تھا اور یہ باور کروانا تھا کہ لیسکو اپنے شہید ہونے والے ملازمین کو نہیں بھولی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے چیف ایگزیکٹو چودھری محمد امین کا کہنا تھا کہ آپ کے خاوند نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران اپنی جان گنوائی ہے۔ محکمہ زراعت زرعی کھادوں کی آسان دستیابی اور پرائس کنٹرول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر محمد ثاقب بٹ کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کی ہدایات پر محکمہ زراعت زرعی کھادوں کے آسان دستیابی اور پرائس کنٹرول کے لیے جدید ٹیکنالوجی کو بروئے کار لا رہا ہے۔ ای فرٹیلائزر یا ڈیجیٹل گرداوری کا نظام 1 اگست 2022 سے صوبے بھر میں نافذ العمل ہو چکا ہے۔ ڈیجیٹل گرداوری کے ذریعے کاشتکاروں کو گھر بیٹھے SMS کے ذریعے یوریا کھاد کے کوٹا اور قریبی سینٹر کے متعلق تفصیلات ارسال کی جا رہی ہیں۔ اس نظام کے تحت کاشتکار یوریا کھاد کے حصول کے لیے اپنے موبائل فون سے اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر اور سپیس دے کر یوریا لکھ کر 8070 پر SMS کرے۔ کاشتکار گردواری ریکارڈ میں کسی قسم کی تصحیح و ترمیم کے لیے اپنے قریبی تہی مرکز، مال دفتر، تحصیلدار، اسسٹنٹ کمشنر یا ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سے رابطہ کرے۔ کاشتکار کھادوں کی عدم دستیابی یا زائد قیمت پر فروخت کے متعلق زرعی ہیلپ لائن 0800 17 000 پر کال کرے یا 0300 2955۔ پاکستان کے دونوں بڑے شہر لاہور اور کراچی میں ٹرانسپورٹ کے نظام میں بہتری لانے کے لیے بڑا اقدام۔
पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और ट्रांस कराची के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हुए। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी CEO ख्वाजा सिकंदर ज़ीशान और ट्रांस कराची के CEO वासिफ अजलाल ने दस्तखत किए। इस हवाले से जानते हैं मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और ट्रांस कराची के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। ट्रांस कराची के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वासिफ अजलाल और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ख्वाजा सिकंदर ज़ीशान ने मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जदीद बुनियादों पर इस्तवार करने के हवाले से भी मुख्तलिफ शोबों में तावन की यकीन दहानी करवाई गई। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ख्वाजा सिकंदर ज़ीशान ने कहा कि पाकिस्तान के दोनों बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए ये अहम इकदाम साबित होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ट्रांस कराची वासिफ अजलाल ने कहा कि अफगानिस्तान के मशरकी सूबे लोगर में सैलाबी रेले ने गाँव के गाँव सफ़ा हस्ती से मिटा दिए, जबकि 20 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक अफगानिस्तान के सूबे लोगर में मुसलसल बारिशों के बाद डैम टूट गए। सैलाबी रेला रहायशी इलाके में दाखिल हो गया और अपने रास्ते में आने वाले 3000 घरों को बहा कर ले गया। गाँव के गाँव मलिया मेट हो गए। इमदादी कामों के दौरान 20 लाशें मिली हैं, जबकि 30 से ज़ायद जख्मी हुए। सैलाबी रेले में 5000 एकड़ पर मुहित बागात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। वफाकी काबीना ने फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए कतर हुकूमत और पाक फौज के माबैन मुआहदे की मंजूरी दे दी। कतर ने 20 नवंबर से शुरू होने वाले फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप की सिक्योरिटी के लिए पाक फौज से मदद मांगी थी। इलावाजी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमसानी की दावत पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कल 23 से 24 अगस्त 2022 तक कतर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी ने मस्जिद वज़ीर खान के तारीखी हुजरों का इफ्तिताह कर दिया। तज़यीन और आइश और तहफ़्फ़ुज़ के कामों के बाद मुकामी मसनूआत के कारोबार के लिए तारीखी हुजरों को आवाम और सयाहों के लिए खोल दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शहजाद। जी, वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी की हमेशा से यही कोशिश रही है कि शहर लाहौर के तारीखी मकामात को महफूज करने के साथ साथ मकामी मसनूआत को फरोग दिया जाए। इसी सिलसिले में वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी ने तारीखी मस्जिद वजीर खान के तारीखी हुजरों का इफ्तिताह कर दिया। वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी की जबरदस्त कोशिशों के बाद ये तारीखी हुजरे एक मुनफरद कारोबारी मरकज में तब्दील हो गए। इस कोशिश का मकसद अंदरूने शहर लाहौर के तारीखी मकामात को महफूज करना और मकामी मसनूआत को रवायती अंदाज में फरोग देना है। इस मौका पर डायरेक्टर जनरल कामरान लाशारी ने कहा कि वो पुराने लाहौर शहर को उसके हकीकी अजमत के साथ जिंदा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड सिटी ऑफ अथॉरिटी अंदरून शहर के हकीकी चेहरे को दिखाने और फरोग। कोहिनूर न्यूज से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।